ورنہ بہت سارے لوگ ہیں اور وہ کئی قسم کے کام کر رہے ہیں، کئی قسم کی وہ ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں، مصروف ہیں۔ تو ہمارے رب کا کرم ہوا کہ اس مالک الملک نے فضل فرمایا تو ہمیں چن لیا، اور آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کار ثواب ہے، باعث برکت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے، محبوب ہے۔ تو اس کام میں شرکت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اس لائیو سیشن میں آپ کو انشاءاللہ الکریم آج روزی میں برکت، رزق میں برکت کا جو وظیفہ ہے اور رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں اور جو کام ہیں، جو عمل ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اور ایسے کام جن کے کرنے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، تو ایسے کام بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ دنیا کے اس دور میں، اس حالات میں، اس مشکل گھڑیوں میں آج کل ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ تقریباً پریشان ہے، اس وجہ سے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ہر بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ رزق جو ہے وہ بچوں کا پورا کرنا، بچوں کی روٹی روزی پوری کرنا، بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام، پہننے اوڑھنے کا اہتمام کرنا آج کل بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل صورتحال جو ہم نے خود بنا رکھی ہے، وہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اپنے رب سے جب دور بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ بھی اس بندے سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، اور ناشکرے لوگ جو ہیں ان میں سے نہ ہو جانا، بلکہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے اور اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اب جیسا کہ یہ ویڈیو اب چل رہی ہے تو اس میں بھی ہم اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت چھم برستی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ایک ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ پاک کا فرمان ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، تنہائیوں میں ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب کوئی بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کو بہتر مجلس یعنی بہترین مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کا فضل ہے کہ وہ کریم اللہ جب ہم اس کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، تو وہ ہمیں ایک بہترین مجلس میں یاد کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کی مجلس ہے۔ وہ فرشتوں کی مجلس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا چرچا کرے گا، ہماری بات کرے گا۔ اس وقت ہم ذکر کی مجلس کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ پاک کا فضل ہو گیا اور کرم ہو گیا، اور اللہ پاک جل جلالہ اس وقت فرشتوں میں یقیناً اس حدیث مبارکہ کے تحت ہمارا ضرور ذکر فرما رہا ہوگا، اور ہمیں ہمارے نام لے کر بتایا جا رہا ہوگا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں دیکھو میرے فلاں فلاں بندے اس وقت میرے ذکر میں مصروف ہیں، فلاں فلاں بندے اس وقت میرا ذکر کر رہے ہیں، میری یاد میں لگے ہوئے ہیں، میری ذات کی بات کر رہے ہیں، میری تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، میرے پاک کلام قرآن مجید کا ذکر کر رہے ہیں، آیات بینات پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں،
تو اے فرشتوں دیکھو یہ فلاں فلاں بندے جو میرا ذکر کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا ذکر بھی کرتے